بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کروں گا۔ دور حاضر میں علامات قیامت کا مشاہدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی بہت سی علامات بتائیں۔ ان میں سے آج کتنی علامتیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں گے اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی اونچی ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیرنے کا کیا مطلب؟ آج وہاں پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر انٹرنل رنگ روڈ بنا دیے گئے ہیں۔ گویا بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا، جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ آج آپ حرم شریف سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سامنے جو ہوٹل نظر آتے ہیں ان کی بلندی پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ 1400 سال پہلے جب سنگل سٹوری مکانات بنائے جاتے تھے، بالکل عام سی عادت تھی، مشینری بھی نہیں تھی، سول بلڈنگز کا ڈیزائن بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ بات کہ جب مکانات پہاڑوں کے برابر اونچے ہو جائیں، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ نگاہ نبوت آج کے ان حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ تو اس حدیث پاک میں جو دو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زور کی آندھی آئی۔ اس وقت امہات المؤمنین میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو اہل عراق کا کھانا پینا بھی بند نہیں ہوا اور عرب کی سرزمین ابھی سرسبز بھی نہیں ہوئی۔ اہل عراق کا کھانا پینا بند ہونے کی وہ علامات ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں خود دیکھی ہے۔ اہل عراق پر چند سال پہلے ایسا وقت آیا کہ کھانا پینا تو کجا، بیماریوں کے لیے اس ملک میں دوائیوں کا جانا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اور فرمایا، عرب کی سرزمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی۔ آج عرب کے اندر آپ دیکھیں زراعت ہونے لگ گئی ہے کہ وہ گندم میں خود کفیل ہو چکے ہیں، بلکہ ہر سال وہ گندم لوگوں کی امداد کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح کی علامات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ماں کے بجائے بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائیں اور باپ کے بجائے دوست کی بات کو ماننے لگ جائیں گے۔ دیکھو یہ کیسی عجیب بات کہی ہے۔ شریعت نے دائرہ کار متعین کر دیا کہ ماں کے اپنے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق۔ جب انسان اس میں کمی بیشی کرے، والدین کو نظر انداز کرے اور بیوی کی ہر سیاہ سفید بات کو قبول کرے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ کی بات کو رد کر دے، دوست کی بات کو قبول کرے۔ آج کے نوجوان میں یہ بات کثرت سے دیکھی جا رہی ہے کہ وہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ باپ روک ٹوک کرتا ہے، اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، دوست اس کو من پسند باتیں کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ اس طرح دوست اچھا لگتا ہے اور باپ برا لگتا ہے۔ ایک اور نشانی بتائی کہ جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے۔ آج کتنی بیٹیاں اتنی خود سر ہیں کہ مائیں بھی ان سے ڈرتی ہیں۔ ذرا سی بات پر ماں کے سامنے بولنا، ماں کے سامنے جھڑپ لینا، ماں کے ساتھ ضد لگانا، یہ علامات آج اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بتائی کہ جب صلحاء اپنا ثانی نہ چھوڑیں۔ واقعی آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جو عالم بھی دنیا سے جا رہا ہے اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، کوئی ان کا بدل نظر نہیں آتا۔ اسی طرح فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں، یعنی لوگ جب زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ سمجھیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کے دل پر بوجھ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے شوق سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اکثر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے ہی بہت سی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو
تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیامت کی نشانیوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔